السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک کیس کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے ایک عام گھریلو جھگڑے کے رنگ میں شروعات کی، لیکن حقیقت اتنی پیچیدہ اور سنسنی خیز نکلی کہ ہر عدالت، ہر وکیل اور ہر گواہ اس پر حیران رہ گیا۔ یہ کیس ہے جمروز خان بامقابلہ ریاست، جہاں ایک خاتون کی موت ایک شوہر اور ایک قانونی الجھن نے سب کو ہلا دیا۔ آج ہم ہر پہلو، ہر ثبوت اور ہر بیان کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ وقوع کی صبح 22 اکتوبر 2020 دن روشن تھا، مگر گھر کے اندر اندھیری چپ چھائی ہوئی تھی۔ حلیمہ بی بی، جوان اور خوش مزاج، اچانک اس دن دوبارہ گھر واپس لائی گئی، کیونکہ وہ اپنے خاوند سے ناراض ہو کر اپنے والدین کے گھر آباد تھی۔ حلیمہ بی بی کی واپسی کے پس منظر میں صرف چند لوگ موجود تھے، لیکن پھپھی زاد بھائی اور والد بعد میں آئے جب حلیمہ بی بی اپنے خاوند کے ساتھ گھر واپس جا چکی تھی۔ وہ لوگ جو بعد میں گواہی دینے آئے، واقعہ کے وقت تو موجود ہی نہیں تھے۔ پولیس رپورٹ نمبر 1101 مورخہ 22/10/2020 دفعات: دفعہ 302 تعزیرات پاکستان، قتل کی دفعہ، دفعہ 109 تعزیرات پاکستان، شریک جرم کی دفعہ، دفعہ 544 تعزیرات پاکستان، معاوضہ کی دفعہ شامل کی گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تقدیر نے ایک عام دن کو خوفناک راز میں بدل دیا۔ ملزم نے اپنی بیوی کی لاش خود THQ ہسپتال فیروز والا پہنچائی۔ ابتدائی دعویٰ کیا گیا کہ یہ خودکشی کی گئی ہے۔ ڈاکٹر نے شبہ ظاہر کیا اور پولیس کو اطلاع دی۔ گواہ نمبر 7 دل محمد، جو مقتولہ حلیمہ بی بی کا والد تھا، اور گواہ نمبر 8 طوطی خان، جو مقتولہ حلیمہ بی بی کا پھپھی زاد بھائی تھا، گواہی دینے کے لیے آئے۔ اہم نکتہ: دونوں واقعہ کے وقت گھر میں موجود ہی نہیں تھے۔ گواہ نمبر 7 مقتولہ کے والد نے بتایا، 2 دن پہلے ملزمان نے حلیمہ بی بی کو زبردستی گھر سے واپس لایا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اگر جمروز خان زبردستی اپنی بیوی کو اپنے گھر لایا تو انہوں نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں پہنچائی؟ گواہ نمبر 8 طوطی خان، جو مقتولہ حلیمہ بی بی کا پھپھی زاد تھا، نے جرح کے دوران اعتراف کیا کہ وہ پہلے کبھی مقتولہ کے گھر نہیں گئے تھے۔ کیا یہ گواہان سچ بول رہے تھے یا ان کی گواہی صرف کہانی کا حصہ تھی؟ استغاثہ کے مطابق واقعہ 1 بجے دن میں پیش آیا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا لاش ہسپتال پہنچی 11:40 پر، اور پولیس کو اطلاع حاصل ہوئی 11:52 پر۔ وقت میں فرق نے ملزم کے حق میں شک پیدا کر دیا۔ قانونی اصول: حالات خود بولتے ہیں، مگر گواہ کے بیانات میں تضاد۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب عدالت میں یہ سوال اٹھا کہ یہ واقعی قتل تھا یا خودکشی۔ جمروز خان اور حلیمہ بی بی کی شادی، ابتدائی طور پر چھوٹا سا جھگڑا جسے استغاثہ نے قتل کی وجہ قرار دینے کی کوشش کی۔ کوئی کال ڈیٹا یا شواہد موجود ہی نہیں۔ کیس میں
خاندانی جھگڑا اور نجی اختلافات کے رنگ چھپے ہوئے تھے۔ یہ جو چھوٹا سا جھگڑا لگتا تھا، حقیقت میں ایک چھپے ہوئے راز کا اشارہ تھا۔ عدالت نے 5 جولائی 2023 کو سزا سنائی، عمر قید۔ مقتول کے ورثاء کو 10 لاکھ روپے معاوضہ ادا نہ کرنے پر اضافی 6 ماہ قید۔ شک کا فائدہ ملزم کے حق میں توسیع شدہ۔ اب ہم اس کیس کے سب سے سنسنی خیز حصے پر پہنچ گئے ہیں، جہاں صرف گواہوں کے بیانات نہیں بلکہ لاش، زخم اور فرانزک کے شواہد بات کر رہے تھے۔ یہ حصہ فیصلہ کن ہے، کیونکہ یہاں عدالت کو یہ دیکھنا تھا کہ یہ واقعی قتل تھا یا ممکنہ طور پر خودکشی۔ ڈاکٹر کومل الطاف نے بتایا، ناک کے پل سے تقریباً 1 سینٹی میٹر اوپر پیشانی کے بیچ میں گولی کا زخم ہے۔ کھوپڑی پر 8x5 سینٹی میٹر زخم، ٹوٹی ہوئی ہڈی اور جمع ہوا خون۔ دماغی مادے کو نقصان پہنچا، کھوپڑی کی جھلی متاثر۔ گولی کے اندر سے ستارے کی شکل کا نشان، جو اکثر خودکشی میں سامنے آتا ہے۔ یہ زخم خود اپنے آپ میں ایک سوال ہے، کیا یہ خاتون نے خود پر فائر کیا یا کوئی اور؟ زخم کی شکل، جگہ اور آتشی اسلحہ کے تھن سے نکلنے والی گیسیں، قربت یا فاصلے کا تعین، خودکشی کے امکانات پر روشنی۔ ڈاکٹر نے کہا، موت کے شواہد خودکشی کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن مکمل یقین کے لیے ہتھیار کی حالت اور گولی کی رفتار کے شواہد دیکھنا ضروری ہے۔ اگر شک ہو تو ملزم کے حق میں فائدہ۔ سیٹلائٹ زخم، قریب سے فائر ہونے پر ستارے کی شکل بنتی ہے۔ یہ اکثر خودکشی میں ہوتا ہے۔ نزدیک فائر سے زخم زیادہ شدید اور گولی کے نکلنے کا راستہ واضح ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ زخم کسی نے لگایا یا خود لگایا؟ تفتیشی افسر PW9 نے بتایا، لاش THQ ہسپتال 11:40 پر پہنچی۔ پولیس کو اطلاع 11:52 پر پہنچائی گئی۔ ملزم نے لاش پہلے ہسپتال لے جا کر پولیس کو بعد میں اطلاع دی۔ استغاثہ نے کہا، قتل کی وضاحت ملزم کی ذمہ داری ہے، لیکن دفاع کے وکیل نے کہا، طبی انسانی رویہ، فوری اسپتال لے جانا، شواہد کا فقدان۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عدالت میں سچ اور شک کی کشمکش اپنے عروج پر پہنچی۔ گواہ نمبر 7 مقتولہ حلیمہ بی بی کا والد اور گواہ نمبر 8 مقتولہ حلیمہ بی بی کا پھپھی زاد بھائی نے جرح کے دوران اعتراف کیا کہ وہ واقعہ کے وقت گھر میں موجود ہی نہیں تھے۔ جھگڑے کی بنیاد یا کال ڈیٹیلز موجود ہی نہیں۔ ایک قانونی اصول، اگر گواہ جھوٹ بول رہا ہے تو دستاویزات اور فرانزک شواہد کو زیادہ وزن دیا جائے گا۔ حالات خود بولتے ہیں، گواہان کی کہانی بکھر رہی تھی اور حقیقت دھیرے دھیرے سامنے آ رہی تھی۔ برنارڈ نائٹ سمپسن کی فرانزک میڈیسن 10واں ایڈیشن میں کہتا ہے کہ خواتین کے خودکشی کے مقامات کون کون سے ہوتے ہیں؟ پیشانی، منہ، گردن اور سینہ۔ ستارے کی شکل کے زخم کا تعلق آتشی اسلحہ کے تھن سے نکلنے والی گیس سے ہے۔
نیو یارک ٹائمز اور CDC کے مطابق خواتین میں بندوق سے خودکشی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ صرف ایک زخم نہیں تھا بلکہ ایک انکشاف تھا جو عدالت کو چکرا رہا تھا۔ زخم کی جگہ فاصلے اور آتشی اسلحہ کے شواہد دفاع کے حق میں تھے۔ گولی کے خول اور بندوق کے شواہد استغاثہ کی کہانی کی تائید نہیں کرتے۔ عدالت نے اصولی طور پر کہا، شک کے فائدے ملزم کے حق میں۔ اگر استغاثہ مکمل یقین نہ دے سکے تو سزا کی بنیاد بالکل نہیں ہوتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سچ اور شک کی حدیں واضح ہو گئیں اور عدالت نے فیصلہ دیا کہ شک کا فائدہ ملزم کو ملے گا۔ دوستو، اب ہم اس کیس کے آخری اور فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب عدالت نے تمام شواہد، گواہوں کے بیانات اور فرانزک رپورٹوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ سنایا۔ یہ حصہ سننے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ کس طرح قانونی نظام میں شک کا فائدہ ملزم کے حق میں ہوتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ ملزم جمروز خان کی جانب سے سزا اور سزا پر اثر انداز ہونے کے لیے اپیل، شکایت کنندہ کی جانب سے سزا میں اضافے کے لیے فوجداری نظرثانی دائر کی گئی۔ دونوں اپیلیں ایک ہی فیصلے میں سنی گئیں۔ اب عدالت نے دونوں طرف کے دلائل کو ایک ہی پلیٹ فارم پر رکھا اور ہر ثبوت، ہر بیان پر غور کیا۔ استغاثہ کے دلائل، بنیادی مواقف، ملزم اپیل کنندہ نے مقتول کو قتل کیا، جھگڑا اور پہلی شادی کے پس منظر کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ گواہان مقتولہ حلیمہ بی بی کے والد اور پھپھی زاد بھائی کے بیانات، ڈاکٹر اور فرانزک شواہد کی طرف اشارہ کیا۔ عدالتی رائے، گواہان کے بیانات میں تضاد، وقوع کے وقت وہ موجود ہی نہیں تھے، جھگڑے کے حوالے سے کوئی کال ریکارڈ یا ثبوت موجود نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب استغاثہ کے دلائل اپنی طاقت کھو رہے تھے۔ ملزم کے وکیل نے یہ نکات پیش کیے: لاش کو فوری اسپتال لے جانا ایک فطری انسانی عمل تھا، نہ کہ قتل کے بعد چھپانے کی کوشش۔ فرانزک شواہد گولی کے زخم کی نوعیت، جگہ اور ستارے کا نشان خودکشی کے امکان کو ظاہر کرتا ہے۔ گواہان کی غیر موجودگی اور تضاد، استغاثہ کی طرف سے قتل کا شبہ واضح طور پر ثابت نہیں۔ ہر نکتہ گہرائی سے زیر بحث۔ جج محمد امجد رفیق نے ریکارڈ کا تفصیلی جائزہ لیا۔ جسمانی شواہد، فرانزک رپورٹ، پوسٹ مارٹم رپورٹ، گواہوں کی غیر موجودگی، ملزم کا فوری اسپتال لے جانا، استغاثہ کی طرف سے کوئی قطعی ثبوت نہ ہونا۔ قانونی اصول، حالات خود بولتے ہیں، شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے گا۔ عدالت نے متعدد کیسز پر بھی انحصار کیا۔ اب عدالت کے فیصلے کا وقت آ گیا تھا اور ہر آنکھ عدالت کے کمرے میں ٹکی ہوئی تھی۔ عدالت کا فیصلہ: ملزم جمروز خان کو الزامات سے بری کر دیا گیا۔ جیل میں موجود ملزم کو فوری رہائی، کیس پراپرٹی قانون کے مطابق نپٹائی جائے گی۔ نظرثانی کی اپیل مسترد، سزا میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ وکیل اور ملزم کی خوشی۔ عدالت کا فیصلہ ایک قانونی فتح اور انصاف کی علامت۔ قانونی اور معاشرتی اہم نکات۔ شک کا فائدہ: اگر استغاثہ قطعی ثبوت نہ دے سکے تو ملزم بری۔ فرانزک شواہد کی اہمیت: گولی زخم کی جگہ، ستارے کا نشان، گواہان کی غیر موجودگی، کیس میں تضاد اور ناقابل اعتماد بیانات،
خودکشی بمقابلہ قتل، فرانزک اور طبی شواہد کی روشنی میں فیصلہ۔ معاشرے کے لیے سبق: قانون ہمیشہ صرف دعووں پر نہیں بلکہ شواہد پر مبنی ہوتا ہے۔ کیس کا فیصلہ، ملزم بری، نظر ثانی مسترد۔ ہائی کورٹ نے قانونی پریسیڈنٹس اور فرانزک شواہد کی بنیاد پر فیصلہ دیا۔ انصاف کی فتح اور قانون کا احترام۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لیے حقیقی اور ریئل کیسز کی ویڈیو بنا کر پیش کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔